بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الحیوان وهو مختص بالنفس الحیوانیہ وہی کمال اول لجسم طبعی آل من جہت ما تدرک الجزئیات الجسمانیہ وتتحرک بالارادہ۔ گفتگو نبات کے بارے میں جاری ہے۔ کل پڑھا تھا کہ نبات میں ایک قوت ہے جسے کہتے ہیں قوت نفسانیہ، اور وہ جسم طبعی عالی کے لیے کمال اول تھی، اس اعتبار سے کہ وہ جسم کو غذا فراہم کرتی ہے، اس کو نشو و نما دیتی ہے اور وجود بخشتی ہے، یعنی اس کو پیدا کرنے کی قوت بخشتی ہے۔ اس جہت سے وہ اس کے لیے کمال اول تھی۔ آج ہے حیوان، یعنی ایسا مرکب تام جو صاحب حس اور صاحب ارادہ ہوتا ہے۔ حیوان کیا ہوگا؟ صاحب حس بھی ہوگا، ہم حیوان ہیں، اور صاحب ارادہ ہوگا۔ اور یہ حیوان ہونا خاص ہے نفس حیوانیہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ وہ تھا نفس نباتیہ، اور یہ کیا ہے؟ نفس حیوانیہ۔ اور یہ نفس حیوانیہ جسم طبعی عالی کے لیے کمال اول ہے، لیکن پچھلے والے سے الگ۔ نفس نباتیہ کمال اول تھی تین چیزوں کے اعتبار سے، لیکن وہاں پر نہ تو ارادہ تھا اور نہ ہی ادراک تھا۔ تین چیزیں تو تھیں، غذا پہنچانا، نشو و نما پہنچانا اور تولد۔ یہ تین، اس اعتبار سے نفس نباتیہ کمال اول تھی۔ اور نفس حیوانیہ جو ہے یہ کس اعتبار سے ہے جسم طبعی عالی کے لیے کمال اول؟ کہ وہ جزئیات کا ادراک کرے گا اور حرکت بالارادہ کرے گا۔ ان تینوں سے الگ ہو گئی کہ نہیں؟ یہ دونوں ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے نفس حیوانیہ یہ کمال اول ہوئی کس کے لیے؟ حیوان کے لیے، کہ وہ جزئیات کا ادراک کرے گا اور متحرک بالارادہ ہوگا۔ تو گویا کہ اب جب نفس حیوانیہ فاعل واحد ہے، اس سے ایک ہی صدور ہو سکتا ہے، ایک ہی فعل کا، لیکن کیا کام کر رہا ہے؟ دو، جزئیات کا ادراک بھی ہو رہا ہے اور حرکت بالارادہ۔ تو ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر دو قوتیں اور ہیں۔ کیا؟ قوت مدرکہ اور قوت محرکہ۔ دو چاہیے نا؟ اب دو قوتیں چاہیے جو اس کے ساتھ لگیں گی اور یہ دو طرح کے فعل انجام دیں گی۔ تو ہر جسم طبعی عالی کا مراد جس کے اندر قوتیں ہوں، تو یہ دو قوتیں لگ گئیں، جسم طبعی عالی ہو گیا۔ یہ فصل ہے حیوان کے بیان میں، اور یہ خاص ہے نفس حیوانیہ کے ساتھ۔ اور نفس حیوانیہ یہ جسم طبعی عالی کے لیے اس جہت سے کمال اول ہے کہ وہ جزئیات جسمانیہ کا ادراک کرتا ہے اور حرکت بالارادہ کرتا ہے۔ فلہا قوت مدرکۃ و محرکۃ۔ لہذا اب انسان کے اندر وہ نفس حیوانیہ یا حیوان کے اندر دو قوتوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیا؟ ایک قوت مدرکہ اور دوسری قوت محرکہ۔ قوت مدرکہ پہلے اس کو بیان کرتے ہیں۔ قوت مدرکہ کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ دماغ سے خارج میں ہوں گی یا دماغ کے باطن میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے؟ دماغ سے خارج ہوں یعنی ظاہر میں ہوں، وہ پانچ ہیں: قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ، سونگھنے والی قوت۔ سب منطق میں پڑھ چکے ہوگے کہیں نہ کہیں۔ یہ پانچ قوتیں ہیں جو ظاہر ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنے والی قوت، سونگھنے والی قوت، سننے والی قوت، اس طرح کی یہ جتنے بھی قوتیں ہیں یہ ظاہر میں۔ اور پانچ قوتیں وہ ہیں جو دماغ کے اندر باطن میں، حس، خیال، وہم، حافظہ، متصرفہ۔ یہ پانچ قوتیں ہیں جو دماغ کے باطن میں ہیں۔ اب ہر ایک کی تفصیل وہ یہاں پر کریں گے۔ اما المدرکہ فہی اما فی الظاہر او فی الباطن۔ رہی قوت مدرکہ وہ یا تو ظاہر میں ہوگی یا باطن میں۔ اما اللتی فی الظاہر فہی خمس۔ جو ظاہر میں ہے وہ پانچ ہیں: سمع، بصر، شم، ذوق اور لمس۔ اما اللتی فی الباطن، اور جو باطن میں ہے فہی ایضا خمس،
وہ بھی کتنی ہے؟ وہ بھی 5 ہیں. الحس المشترک والخیال والوہم والحافظہ والمتصرف، یہ بھی 5 ہیں. اب ہر ایک کی تفصیل، پہلے باطنی قوت کو بیان کریں گے. یہ 5. اس سے پہلے یہ جان لو کہ فلسفی دماغ کے 3 حصے کرتے ہیں: جوف اول، جوف ثانی، جوف ثالث. 3 جوف میں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر ہر جوف میں 2 حصے نکالتے ہیں: مقدم، مؤخر، یعنی آگے پیچھے. ہر جوف میں پھر 2 تو کل کتنے ہو جائیں گے اس طرح؟ 6. ٹھیک ہے. اب سنو، اما الحس المشترک فہی قوت مرتبۃ فی مقدمۃ التجویف الاول فی الدماغ تقبل جمیع الصور المنتبعۃ فی الحواس الظاہرہ وہی غیر البصر. حس مشترک یہ وہ قوت ہے جو دماغ کے جوف اول میں رکھی ہوئی ہے. دماغ کے 3 جوف بتائے نا دماغ کے، تو یہ دماغ کے جوف اول میں رکھی ہوئی ہے. اس کا کام کیا ہے؟ قوت حس مشترک جو ہے یہ ان تمام صورتوں کو قبول کرتی ہے جو صورتیں حواس ظاہرہ میں چھپتی ہیں. حواس ظاہرہ میں جو صورتیں آتی ہیں ان کو کیا کرتی ہے؟ حس مشترک قبول کرتی. البتہ یہ حس مشترک بصر کا غیر ہے، آنکھ والی قوت نہیں ہے، اس کا غیر ہے. اب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اس کا غیر ہے؟ سنو، بارش جب برستی ہے تو کیا دکھتا ہے ہمیں؟ بارش کے قطرات آتے ہیں نا، تو اتنے بڑے بڑے قطرے آتے ہیں یا لمبی لمبی دکھتی ہے؟ کیسی دکھتی ہے؟ چھوٹی. اتنے بڑے بڑے قطرے دکھتے ہیں یا لمبی لمبی بوندیں دکھتی ہیں؟ بتاؤ. لمبی دکھتی ہے نا. کچھ لوگ ابھی بھی اس فکر میں ہیں، اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ بارش کے قطرات کیسے گرتے ہیں. جہالت کی حد ہو گئی ہے، یہ جہالت کی آخری حد ہے. جو یہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ بارش کے قطرات کیسے دکھتے ہیں، کیسے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جہالت کی آخری حد ہے. جو یہ بھی نہ بتا پائے تو بالکل بیکار ہے. وہ قطرات لمبے دکھتے ہیں حالانکہ وہ لمبے ہوتے نہیں. اس کی دوسری مثال، قلم پر یا کسی کے لکڑی پہ لے کر بچپن میں لوگ بچے کرتے تھے، جلی ہوئی لکڑی لے لی، اس کو گھماتے تھے. اب جب گھماتے تھے تو وہ گول دائرہ پوری جلی ہوئی لکڑی کا دکھتا تھا، حالانکہ وہ پورا گول دائرہ نہیں ہوتا. بس ایک جگہ لکڑی کیا ہوتی ہے؟ جلی ہوئی ہوتی ہے نا. ایک جگہ لکڑی کیا ہوتی ہے؟ جلی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جب اس کو گھماتے ہیں تو وہ پورا دائرہ کیا دکھتا ہے؟ گول دکھتا ہے. وہ بھی کسی نے نہ دیکھا ہو تو جا کے لکڑی جلا کے دیکھ لینا، آگ جل رہی ہے. ابھی ایسے گھمانا تو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اب سنو، یہ جو ہمیں خط مستقیم دکھ رہا ہے بارش کے قطروں کا، اور ایک خط مستدیر دکھ رہا ہے ایک جلتی ہوئی لکڑی کا، یہ حقیقت میں نہ تو خط مستدیر ہے اور نہ خط مستقیم ہے. یہ آنکھوں میں بھی نہیں چھپتا، کیونکہ آنکھوں میں اسی چیز کی صورت چھپے گی جو آنکھوں کے سامنے ہو، مقابل ہو. اور آنکھوں کے مقابل گول نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہی ایک جلتا ہوا ٹکڑا لکڑی کا. اسی طرح آنکھوں کے سامنے بارش کا قطرہ ایک آئے گا، وہ پوری نہیں آئے گی. جو آنکھوں کے مقابل میں جو چیز ہوگی آنکھوں میں اسی چیز کی صورت چھپے گی، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی صورت نہیں چھپ سکتی. تو آخر یہ جو گول شکل بن رہی ہے یا لمبے لمبے بارش کے قطرات جو ہیں، یہ آنکھ میں بھی نہیں چھپ رہا ہے. اس کا مطلب کوئی اور قوت ہے جو اس کو کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے. وہی کیا ہے؟ حصے مشترک. وہی کیا حصے مشترک ہے. یہ آنکھوں کا کام نہیں. آنکھوں میں تو اسی چیز کی صورت چھپے گی جو آنکھیں کے مقابل ہو. اسی پانی کے قطرے کو جو یہاں گرا، یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دو تب بھی وہ قطرہ ہی رہے گا، لمبا نہیں بن سکتا ہے. یا وہ لکڑی جس کو تم گھما رہے ہو اس کو روک کر پھر ادھر آ کر گھماؤ تب بھی وہ اتنا ہی جلے گا، اس سے زیادہ گول نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. تو جو جیسا تھا آنکھوں کے مقابل اسی کی صورت چھپ سکتی ہے. یہ جو گول دائرہ چھپ رہا ہے یا لمبا خط مستقیم جو چھپ رہا ہے، یہ کہاں چھپ رہا ہے؟ حصے مشترک میں چھپ رہا ہے.
حصے مشترک یہ وہ قوت ہے جو دماغ کے جوف اول کے مقدمے میں رکھی ہوئی ہے، یعنی ابتدائی حصے میں، جو حواس ظاہرہ میں چھپنے والی تمام صورتوں کو قبول کرتی ہے، اور یہ بصر کے علاوہ ہے۔ لِأَنَّا نُشَاهِدُ الْقَطْرَةَ النَّازِلَةَ خَطًّا مُسْتَقِيمًا، اس لیے کہ ہم ایک گرنے والے قطرے کا خط مستقیم کی صورت میں مشاہدہ کرتے ہیں، اور ایک گول نقطے کا تیزی کے ساتھ گھومنے والے نقطے کا خط مستدیر کی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ مشاہدہ کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ ارتسامُهُمَا فِي الْبَصَرِ، اور ان دونوں کا ارتسام آنکھ میں تو ہو ہی نہیں سکتا، اِذِ الْبَصَرُ لَا يَلْتَسِمُ فِيهِ إِلَّا الْمُقَابِلُ، اس لیے کہ آنکھ میں اسی چیز کی صورت چھپتی ہے جو اس کے مقابل ہو، وَهُوَ الْقَطْرَةُ وَالنُّقْطَةُ، اور مقابل میں کیا ہے؟ یا تو قطرہ ہے یا نقطہ ہے، تو بس نقطے کی یا قطرے کی صورت چھپے گی، یہ نہیں چھپنا چاہیے۔ إِذًا ارتسامُهُمَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي قُوَّةٍ أُخْرَى، تب تو اس کا ارتسام کسی دوسری قوت میں ہو رہا ہے، اور وہی دوسری قوت کیا ہے؟ حصے مشترک۔ وَأَمَّا الْخَيَالُ فَهُوَ قُوَّةٌ مُرَتَّبَةٌ فِي مُؤَخِّرِ التَّجْوِيفِ الْأَوَّلِ تَحْفَظُ جَمِيعَ صُوَرِ الْمَحْسُوسَاتِ وَتُمَثِّلُهَا بَعْدَ الْغَيْبُوبَةِ وَهِيَ خَزَانَةُ الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ۔ دیکھو، دوسری قوت ہے خیال، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، خیال جو ہے یہ حصے مشترک کا خزانہ ہے۔ خیال جو ہے حصے مشترک کا، حصے مشترک جن چیزوں کو قبول کرتی ہے، خیال ان چیزوں کو خزانے میں محفوظ رکھتا ہے۔ خیال کیا کرتا ہے؟ ان چیزوں کو اپنے خزانے میں محفوظ رکھتا ہے، اور پھر ضرورت کے وقت خیال اس چیز کو نکال کے پیش کرتا ہے۔ اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ آپ نے کوئی چیز آج دیکھی، ٹھیک ہے، حصے مشترک میں نے اس کو قبول کر لیا، چھپ گئی، 1 سال 1.5 سال 2 سال کے بعد پھر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کہیں گے وہ ہو، یہ تو وہی ہے جو 1 سال پہلے دیکھی تھی۔ تو اگر وہ صورت دیکھنے کے بعد ختم ہو گئی ہوتی حصے مشترک سے، تو آج 1 سال کے بعد جو حکم لگا رہے ہو کہ یہ تو وہی ہے، یہ کس کے ذریعے آپ نے جانا؟ یہ خیال نے اس کو محفوظ کر کے رکھا تھا، اب خیال اس کا آ رہا ہے کہ ہاں یہ 1 سال پہلے ہم نے دیکھی تھی وہی چیز۔ تو یہ جو غیبوبت کے بعد دوبارہ اس پر حکم لگا رہے ہیں، یہ کس کی وجہ سے لگا رہے ہیں؟ خیال کی وجہ سے۔ یہ حصے مشترک کے لیے کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ یہ جو صورتیں قبول کرتا ہے حصے مشترک، خیال اس کو کیا کرتا ہے؟ محفوظ کر لیتا ہے۔ خیال یہ وہ قوت ہے جو دماغ کے جوف اول کے آخر میں رکھی ہوئی ہے، جو تمام محسوسات کی صورتوں کو محفوظ رکھتی ہے، اور غیبوبت یعنی غائب ہونے کے بعد اس کی مثال کیا کرتی ہے؟ پیش کرتی ہے۔ وَهِيَ خَزَانَةُ الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ، اور یہ حصے مشترک کا کیا ہے؟ خزانہ ہے۔